जमात इस्लामी और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात का पहला दौर मुकम्मल। जमात इस्लामी ने धरना फौरी ख़त्म करने की हुकूमती दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। हुकूमत ने जमात इस्लामी के तमाम तर गिरफ्तार कारकुनान को रिहा करने का ऐलान कर दिया। हुकूमत और जमात इस्लामी के टीमों के दरमियान कमिश्नर हाउस रावलपिंडी में मुज़ाकरात हुए। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी की क़यादत वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने की। कमेटी में अमीर मकाम डॉक्टर तारिक फजल चौधरी और ताज रहनुमा काशिफ चौधरी शामिल थे। जमात इस्लामी की 4 रुकनी मुज़ाकराती टीम ने नायब अमीर लियाकत बलोच की सरबराही में मुज़ाकरात किए। मुज़ाकरात के बाद लियाकत बलोच ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुज़ाकरात का पहला दौर अच्छे माहौल में हुआ। IPPs कोई बैन अल-अक़वामी मुआहदा नहीं। IPPs जैसा नासूर पूरी कौम के लिए मौत का परवाना सरमायाकारों के मफाद के लिए आवाम की भेंट नहीं चढ़ने देंगे। हुकूमत ने कहा कि कल ही टेक्निकल टीम तश्कील देगी। मुज़ाकरात का कल दूसरा दौर होगा। धरना जारी रहेगा। हुकूमत ने जमात इस्लामी के तमाम गिरफ्तार कारकुनान रिहा करने का ऐलान किया है। आपको अपडेट करें सवाल से कि तारड़ का यह भी कहना था कि जिन हालात में हुकूमत मिली है आसान काम नहीं था। हुकूमत ने अखराजात कम करने के लिए कोशिश की है। यह हक की लड़ाई है, कारकुन साबित कदम रहे, हुकूमत जल्द घुटने टेक देगी। यह हक की लड़ाई है, तवील जिद्दोजहद है, मज़ाहमत करनी पड़ी तो करेंगे। ये कंटेनर्स हमारे रास्ते नहीं रोक सकते। तमाम मुतालिबात मानने पर धरना ख़त्म होगा। हमें अपनी जमात और ज़ात के लिए कुछ नहीं चाहिए। मुल्क के नौजवानों के मुस्तकबिल के लिए बहुत कुछ चाहिए। बैरूनी ताकतें चाहती हैं पाकिस्तान के नौजवान मुस्तकबिल से मायूस ना हों। मुल्क में अशराफिया मुसलत है, इसके खिलाफ जिद्दोजहद करेंगे। पीपल्स पार्टी ने IPPs का काम शुरू किया। नून लीग ने उरूज पर पहुंचाया। IPPs के सिर्फ 23% आलमी मुआहदे हैं। IPPs को बंद करना होगा। ये जुल्म का निजाम अब खत्म करना होगा। इसके खिलाफ खड़ा होना होगा। जब ये सब मुतालिबात माने जाएंगे। हमें अपनी जात के लिए कुछ नहीं चाहिए, अपनी जमात के लिए कुछ नहीं चाहिए, हमें बच्चों के मुस्तकबिल के लिए बहुत कुछ चाहिए। बात यह है कि 23% तो बैनुल अक़वामी IPPs हैं। ये कंटेनर हमारा रास्ता नहीं रोक सकते। इन कंटेनरों को तो हाथों से ही हटाकर हमने फेंक दिया था। मैं जानता हूं नौजवानों मायूस हो जाओगे तो ये जालिम ताकतवर हो जाएंगे कि ये IPPs का जो धंधा है ये मुतालबा मनवाया जाएगा इंशाअल्लाह ताला। हुकूमत का जमात इस्लामी के तमाम कारकुनों को रिहा करने का फैसला। वज़ीर इत्तलात तारड़ कहते हैं हुकूमत ने जमात इस्लामी के 35 कारकुनों की फिलफौर रिहाई का हुक्म दे दिया। जमात इस्लामी के 10 मुतालबात हैं। कोशिश है कल हमारे मुतालबात और मामलात तय हो जाएं। हमें मुल्क को आगे लेकर जाना है। जिन हालात में हुकूमत मिली ये इतना आसान काम नहीं था। हुकूमत के अखराजात कम करने की कोशिश की जा रही है। अमीर मुकाम ने कहा जमात इस्लामी के मुतालबात हमारे मुतालबात हैं। हुकूमत की टेक्निकल कमेटी जमात इस्लामी के मुतालबात को देखेगी और इन हालात को बेहतर करने में हुकूमत जो है वो हर मुमकिन जो है वो इक़दामात वो उठाएगी। मगर जिन हालात में ये मुल्क की भागदौड़ हमें मिली है आसान काम नहीं था। हुकूमत के अखराजात को कम करने की कोशिश की जा रही है। मुतालबात हैं जिसमें ज़्यादातर बिजली के हवाले से हैं। कमेटी कल बैठेगी और उम्मीद है कि कल कोई ना कोई खुश असलूबी से इसको मंतकी अंजाम तक पहुँचा दिया। इस्लामी के वफ़द से बात हुई और उनके जो डिमांड्स है और वो जो चाहते वो हम सारे चाहते। ये ख्वाहिश है और हर एक पाकिस्तानी का भी है। हमने कहा कि हम आपके इस ख्वाहिश का रिस्पेक्ट करते हैं। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच ने मुज़ाकरात के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हम आवाम के मसाइल के हल के लिए निकले हैं। हुकूमत ने जमात इस्लामी को मुज़ाकरात की पेशकश की थी। IPPs मुल्क की मईशत के लिए मौत का परवाना बन चुके। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी ने बताया कि बैन अल-अक़वामी मुआहदे हैं, जबकि ऐसा नहीं। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी ने कहा कि एक टेक्निकल कमेटी बनाएंगे। धरना जारी रहेगा और एहतजाज भी जारी रखा जाएगा। हुकूमत संजीदगी से काम लेगी तो ठीक है, वरना धरना जारी रखा जाएगा। कि वो एक टेक्निकल कमेटी तश्कील देंगे और उनके साथ बैठ के हमारे मुतालबात पर वो कोई आपस में बात करेंगे। दूसरा दौर हमारे मुज़ाकरात का होगा। धरना भी जारी रहेगा, एहतजाज भी जारी रहेगा और पूरे मुल्क के आवाम के लिए हमारा जो एहतजाज का पैगाम है ये पूरी मजबूती के साथ उन तक मुंतकिल होता रहेगा। हुकूमत इसको संजीदगी से काम करेगी तो उनको इसमें रिलीफ मिलेगा, पाकिस्तान के आवाम को रिलीफ मिलेगा। वगरना धरना और आवाम का एहतजाज
انہیں سنجیدہ غور و فکر پر مجبور کر دے گا۔ پی ٹی آئی رہنما اسد قیصر کہتے ہیں ہمارے 41 MNAs کو خصوصی طور پر ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ اگر پارلیمنٹیرینز کی اس طرح تذلیل ہوگی تو پارلیمنٹ کی کیا حیثیت ہے؟ ہمارے 41 MNAs کو جماعت چھوڑنے پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ سپریم کورٹ اپنے فیصلے کی توہین پر سو موٹو لے، حکومت کو رخصت کرنے کے لیے سب جماعتوں کو مل بیٹھنا پڑے گا۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے کہا کہ ملک میں نئے انتخابات میں تمام مسائل کا واحد حل ہے۔ ملک میں مصنوعی حکومت بنی ہوئی ہے، حکومت جو کر رہی ہے یہ غیر آئینی، غیر قانونی ہے، حکومت ملک کو تباہی کی طرف لے کر جا رہی ہے۔ کل ہم اگلے لاہ عمل پر اجلاس کریں گے، ڈی چوک پر دھرنے نے دیگر سمیت امور پر بات چیت بھی ہوگی اور اس پر فیصلے لیں گے۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ جو کریک ڈاؤن ہیں، ناجائز پرچے ہیں اور گرفتاری ہے، اس کو ختم کرے۔ سپریم کورٹ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ سموٹو ایکشن لے، نہیں تو ہم خود انشاءاللہ جائیں گے۔ ہم سب کو ابھی اس حکومت کو رخصت کرنے کے لیے ایک میز پہ بیٹھنا پڑے گا۔ یہ حکومت ملک کو نقصان دینے کے چکر میں کیوں؟ یہ حکومت فارم 47 کی یہ جو بنی ہے، یہ ایک آرٹیفیشل کنسٹرکٹ ہے، یہ ایک مصنوعی ہے۔ خدارا پاکستان کو تباہی سے بچائیں۔ پیپلز پارٹی کے رہنما سید خورشید شاہ نے کہا کہ ہماری کوشش ہے کہ اسمبلیاں چلیں اور پارلیمنٹ اپنی مدت پوری کرے، ضرورت پڑی تو صدر مملکت اپنا کردار ادا کریں گے۔ محمود خان اچکزئی شاید ضیاء الحق کے 90 دن بھول گئے ہیں۔ 3 ماہ کے لیے قومی حکومت کی بات کرنے والے جان لیں یہ 11 سال تک چلتی ہے۔ وہ کوئٹہ میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ ہماری کوشش تو یہ ہے کہ اسمبلیاں چلے، پارلیمنٹ چلے۔ 3 مہینے کی قومی حکومت نہیں ہوگی۔ پاکستان کو آج بہتر ہونا چاہیے اور سب سیاستدانوں کو ایک جگہ بیٹھنا چاہیے۔ معیشت بہت برے حالات میں ہے، اس کو ٹھیک کرنا پڑا۔ مسائل کا حل ڈائلاگ سے ہونا چاہیے، لڑائیوں سے نہیں ہوتے۔ پیپلز پارٹی بلیو کرتی ہے ڈائلاگ پہ، اور ہمیں ہماری ضرورت پڑی تو پیپلز پارٹی کو اپنا پورا رول ادا کرے گی۔ ہمیں مل کے بیٹھ کے مسئلے کا حل نکالنا پڑے گا۔ جن لوگوں نے 9 مئی کا مسئلہ کیا ہے ان کو معافی مانگنی چاہیے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا ہے ٹیکسز بڑھانے ہیں تو عوام کو سہولیات بھی دینا ہوں گی۔ ٹیکس نادہندگان ملک اور عوام کے ساتھ مخلص نہیں، کوشش کر رہے ہیں کہ نچلے طبقے پر ٹیکس کا بوجھ نہ ڈالا جائے۔ تاجر دوست کی متعارف کرا کر ٹیکس کے عمل کو انتہائی آسان کر دیا۔ نان فائلرز کو سینئر لاٹس کی طریقے سے نوٹس کیے جائیں گے۔ وفاقی حکومت اپنے اخراجات سنجیدگی سے کم کرنے پر غور کر رہی ہے۔ اس وقت اکانومی کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں، اکانومی کو ریلیف دینا چاہتے ہیں۔ ہم اپنے کنزیومرز کو ٹیرف کے تھرو ہم یہ ریلیف دینا چاہتے ہیں، اور آپ نے اور طبقات پہ اس قسم کے آپ نے ٹیکسز لگا دیے ہیں، آپ اس قسم کی بات کر رہے ہیں۔ گورنمنٹ کیا کر رہی ہے؟ اور یہ بات بالکل درست ہے کہ گورنمنٹ کیا کر رہی ہے۔ جب تک ہم یہ انڈر ٹیکس سیکٹرز کو نہیں واپس لے کر آئیں گے تو we will keep on going back to the same۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا ہے کہ دورہ چین کے دوران پانڈا بانڈز پر بات ہوئی ہے۔ چین کے وزراء نے IMF کے ساتھ ہمارے مذاکرات کو سراہا ہے۔ IMF بورڈ کی منظوری میں چین پاکستان کی حمایت کرے گا۔ ہمیں چین اور امریکہ دونوں بلاکس کے ساتھ آگے چلنا ہے۔ جو وہاں بات چیت ہوئی ہے چائنا کے ساتھ، جو ابھی چائنا کا وزٹ ہوا ہے، اس کا بھی میں بالخصوص یہاں ذکر کرنا چاہتا تھا۔ I just got back this morning۔ This is an agreement that we support۔ IMF کی بورڈ اپروول بھی ہوگی، اس میں بھی انہوں نے کہا کہ اس کو وہ بالکل سپورٹ کریں گے۔ China is a strategic partner, has always been a strategic partner۔ The second partnership that we have is with US and EU۔ US is our largest trading partner, and EU in terms of GSP Plus has always been there, and we are very grateful for that partnership as well۔ پی ٹی آئی رہنما شیخ وقاص اکرم نے کہا کہ ہمارے ساتھ بدسلوکی کرنے والے لوگوں سے پوچھتا ہوں، کیا آپ اس قوم کو جواب دے نہیں؟ کیا ہمیشہ آپ کی حکومت رہے گی؟ یہ حکومت آج ہے، کل نہیں ہوگی۔ خدا را اس ملک کو مزید تباہی کی جانب نہ دھکیلیں۔ آپ سے نہ سسٹم چل رہا ہے، نہ معیشت، ملک کی اکانومی اور سیکیورٹی سسٹم تباہ ہو کر رہ گیا۔ آپ نے اس ملک میں رہنا نہیں ہے؟ کیا ہم نے اس ملک میں رہنا نہیں ہے؟ کیا ہمارا رائٹ نہیں ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت مسلم لیگ نون کی یہ ہمیشہ رہے گی؟ حکومت پاکستان کی ریاست کے ملازم ہیں، آپ پاکستان کی عوام کو بھی جواب دہ ہیں۔ اس سلسلے کو فوری روکا جائے۔ اگر آپ یہ نہیں روکیں گے تو جیسے اسد عمر صاحب نے کہا کہ انارکی، تقسیم، تباہی، یہ آپ اس سے بچ نہیں سکیں گے۔ ساری پی ٹی آئی پورے پاکستان میں لبیک کہے گی۔ پروڈکشن آرڈرز کے لیے ہم جائیں گے اسپیکر کے پاس۔ اب جو اگلے اجلاس آ رہا ہے کہ آج امتیاز صاحب کو اور اس کے علاوہ اگر کوئی ہمارے اسیر ہیں جو ممبر قومی اسمبلی یا صوبائی اسمبلی ہوں گے، انہیں ان روایات کو اور ان چیزوں کو برقرار رکھتے ہوئے ہم ہو جائیں گے، اور ہمیں امید ہے
یہ بے حیائی جو ہے یہ جہاں تک ہو رہی ہے وہیں تک ہوگی, یہ آگے تک ایکسٹینڈ نہیں کرے گی. سینئر لیگی رہنما حنیف عباسی کہتے ہیں حکومت صرف عدم اعتماد کے ذریعے ہٹائی جا سکتی ہے. پی ٹی آئی حکومت کو آئینی طریقے سے اقتدار سے ہٹایا. یہ ملک ہے, کوئی فیکٹری نہیں جس کو تجربہ گاہ بنایا جائے گا. حنیف عباسی نے کہا کہ 2 سال پہلے مشکل حالات میں ملک کو سنبھالا تھا. نظام کی بحالی کے لیے وقت درکار ہوتا ہے. ایم کیو ایم پاکستان کے رہنما مصطفیٰ کمال نے کراچی میں یوتھ کنونشن سے خطاب میں کہا آج سے پاکستان کے نوجوانوں کی مایوسی ختم ہونے کا دور شروع ہو چکا. کراچی کے مسائل کے حل کے لیے کنیکٹ نامی کمپلین سینٹر متعارف کروا دیا. کراچی کے مسائل عوام ایم کیو ایم تک پہنچائے. عوامی مسائل اراکین اسمبلی کے ذریعے حل کرنے کی کوشش کی جائے گی. ایم کیو ایم پاکستان کسی بھی مسئلے کے حل کے لیے موجود ہوگی. اپنے گھر سے بیٹھ کر اپنا روزگار کما سکتے ہیں اور اس کے اوپر کام کر سکتے ہیں. یہ ریسرچ بیس, یہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کی دنیا میں, ای کامرس کی دنیا میں کام کرنے والے بڑے بڑے ذہنوں نے یہ کام کیا ہے اور ایم کیو ایم نے اس تمام چیزوں کو جمع کر کے آج آپ کے سامنے پریزنٹ کرنے جا رہے ہیں. یہ وہ پہلا پروجیکٹ ہے جس کا اتنی دیر سے انتظار تھا. پاکستان کے نوجوانوں کی مایوسی ختم ہو گئی. یہاں سے اٹھنے کے بعد آپ مایوسی کو میں کہہ رہا ہوں یہی دفن کر کے اٹھو. ضلع کرم میں قیام امن کے لیے جرگہ انتظامیہ, پولیس اور قبائلی عمائدین کی کوششوں کے باعث گاؤں بشیرہ کے مالی خیل اور ڈنڈرا کے فریقین جنگ بندی پر آمادہ ہو گئے. پولیس کے مطابق فریقین سے مورچے خالی کرا کر مورچوں میں پاک آرمی اور پولیس کے اہلکار تعینات کر دیے گئے. مزید 3 مقامات پر فائرنگ کا تبادلہ تاحال جاری ہے. ڈی سی کرم کا کہنا ہے کہ جھڑپوں کو روکنے کے لیے ہماری کوششیں جاری ہیں. ضلع کرم میں قیام امن کے لیے جرگہ ہوا جس میں پولیس, انتظامیہ اور مقامی عمائدین شریک ہوئے. 5 دنوں میں کرم تنازع میں 20 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں. کراچی سے اغوا ہونے والے کولا نیکسٹ کے مالک ذوالفقار احمد لاہور میں اپنے گھر پہنچ گئے. پولیس نے تصدیق کی ہے ذوالفقار احمد کی فیملی سے رابطہ ہوا ہے اور ان کی بازیابی ہو گئی ہے. میزان گروپ اور کولا نیکسٹ کے مالک ذوالفقار احمد 23 جولائی کو کراچی سے کچھ روز قبل اغوا ہوئے تھے. کولا نیکسٹ کے مالک ذوالفقار احمد کے لاپتہ ہونے کا مقدمہ درج تھا اور ان کے اہل خانہ نے ہائی کورٹ سے بھی رجوع کیا تھا. کولا نیکسٹ کمپنی کے ڈپٹی مینیجر فائنانس حسن نواز اور جنرل مینیجر دانیال خان کو قصور سے اغوا کیا گیا تھا جن کا اب تک کوئی سراغ نہیں مل سکا. شوگر ملز مالکان حکومت سے 1.5 لاکھ ٹن چینی کی برآمد کے لیے اجازت ملنے کے بعد دوبارہ سرگرم. شوگر ملز مالکان نے حکومت سے مزید 12 لاکھ میٹرک ٹن چینی کی برآمد کے لیے اجازت دینے کا مطالبہ کر دیا. شوگر ملز ایسوسی ایشن کے جاری اعلامیے کے مطابق چینی کے اضافی سٹاک سے درپیش مالی مسائل بے قابو ہوتے جا رہے ہیں. انڈسٹری کو چینی کی پیداواری لاگت میں اضافے پر نقصان کا سامنا ہے. چینی کی بین الاقوامی قیمتیں مسلسل نیچے گر رہی ہیں. اعلامیے میں کہا گیا پالیسی فیصلہ نہ ہونے سے ملک کو پہلے ہی $30 کروڑ کا نقصان ہو چکا. حکومت سے تصدیق شدہ 12 لاکھ ٹن اضافی سٹاک کی برآمد کے لیے اجازت کی درخواست کرتے ہیں. نومبر کے آخر تک اضافی سٹاک بڑھ کر 15 لاکھ میٹرک ٹن ہو جائے گا. کراچی پولیس کی انسداد جرائم کے خلاف کارروائیاں. گزشتہ ہفتے میں ڈاکوں سے پولیس کے 17 مقابلے ہوئے. فائرنگ کے تبادلے میں 5 ہلاک اور 18 زخمی ڈاکوں سمیت 30 ملزمان کو گرفتار کیا گیا. پولیس نے گزشتہ ہفتے کے دوران کراچی کے ایسٹ ویسٹ اور ساؤتھ زونز میں مجموعی طور پر 807 سے زائد ملزمان کو گرفتار کیا. گرفتار ملزمان سے 26 مختلف اقسام کا غیر قانونی اسلحہ اور 13 موٹر سائیکلیں برآمد کی گئیں. ملزمان سے شہریوں سے لوٹ مار اور دیگر وارداتوں میں استعمال شدہ 101 سے زائد مختلف اقسام کا غیر قانونی اسلحہ بمِ ایمونیشن برآمد کیا گیا. کراچی پولیس نے مختلف علاقوں میں کارروائیاں کرتے ہوئے مجموعی طور پر چھینی اور چوری شدہ 42 موٹر سائیکلیں برآمد کی. ضلع انتظامیہ پشاور نے رات کے وقت کارروائی کرتے ہوئے اچنی روڈ پر مال بردار گاڑیوں سے غیر قانونی رقم وصول کرنے پر 2 افراد کو گرفتار کر لیا. ضلع انتظامیہ کو شکایات مل رہی تھیں کہ اچنی روڈ پر چند افراد نے غیر قانونی چیک پوسٹ قائم رکھی ہے جس پر کارروائی کی گئی تو چیک پوسٹ پر مال بردار گاڑیوں سے غیر قانونی طور پر بھتہ وصول کیا جا رہا تھا. اسسٹنٹ کمشنر اسامہ اسد چیمہ نے رات کے وقت کارروائی کرتے ہوئے غیر قانونی چیک پوسٹ کو ہٹا دیا. گرفتار افراد کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی. مرغی کی قیمتوں کی بات کریں تو کوئٹہ میں مرغی کی قیمت میں 40% تک اضافہ ہو گیا. زندہ مرغی کی قیمت 700 روپے سے بڑھ گئی. شہریوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ چکن کا موجودہ ریٹ زیادہ ہے, اس کو کم کیا جائے. کوئٹہ سے بلال سہیل رپورٹ کر رہے ہیں. کوئٹہ میں مہنگائی کا جن ایک بار پھر بے قابو ہو گیا. مرغی کی قیمتوں میں 400 روپے تک کا اضافہ, قیمت 700 کا ہنسا عبور کر گئی. کوئٹہ میں برائلر کی فی کلو قیمت 737 روپے جا پہنچی. شہریوں کا کہنا ہے انتظامیہ اشیاء ضروریات کی قیمتوں کو کنٹرول کرنے میں ناکام ہو چکی ہے. مرغی 750 روپے کلو, فی بندہ غریب بندہ کہاں سے کھائے گا؟ یہ تو
इसमें नोटिस दें, कोयटा का जो डीसी है, असिस्टेंट कमिश्नर है, ये सारे नोटिस ले, ये क्यों महंगाई दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। अभी कोई ऑप्शन मतलब बचा नहीं है हमारे पास कि क्या, ना सब्जी का ऑप्शन रहा है, ना गोश्त का ऑप्शन रहा है। मुर्गे गोश्त जो पिछले दिनों सस्ता मिल रहा था, अब देखो अचानक उसकी कीमत में इतना ज्यादा इजाफा हो गया। हम लोग कोई समझ नहीं आ रही अभी क्या करें। दूसरी जानिब शहरियों ने इंतजामिया और सूबाई हुकूमत से सरकारी नर्खनामे पर अमल दरामद कराने का मुतालबा कर दिया। कैमरा टीम के साथ बिलाल सुहेल, ABN न्यूज़, क्वेटा। जिले कचहरी मुल्तान में पसंद की शादी करने वाली खातून पर तशद्दुद का वाक़या, पेश पर आई खातून को बरहना करके तशद्दुद किया गया और मुतासरा खातून का वीडियो बयान भी सामने आ चुका। खातून ने अपने बयान में इल्ज़ाम आयद किया कि अदालत के बाहर खातून, वकील समेत दीगर वकला और नामालूम अफराद ने इसे खावंद और वालिद को भी तशद्दुद का निशाना बनाया है। खातून ने कहा कि इसके खावंद को मुल्ज़िमा ने अगवा कर लिया है, जिसे अभी तक नामालूम मुकाम पर मुग़वी बनाया हुआ है। यही कि खावंद माँ बाप से जाके जहेज़ लेके आओ, फिर उन्होंने पिस्टल के बट से मुझे मारा और पिस्टल के बट से मेरी हड्डी तोड़ दी है और मैं इतना बोल नहीं सकती, मेरे ज़्यादा बोलूँ तो मेरी दर्द पड़ता है, इसलिए उन्होंने मुझे, मेरी सास ने भी मारा है और मेरे शौहर ने भी मारा है मुझे। स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही, देखते रहिए ABN।